نگرانی کا طریقہ کار اگر ہم مزید مؤثر بنا دیں یہ بہتر نہ ہوگا؟ دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ان کی ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن آج سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے وہ نہ مولوی کی بات ہے، نہ شیخ کی بات ہے، نہ وہ امام مسجد کی بات ہے، وہ ججوں کی بات ہے جو انصاف کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ذہن میں پابندی کوئی تصور ہی نہیں ہے. کوئی غصے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور بالکل درست کہا ہے انہوں نے، یوٹیوب کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے فرقہ واریت کے لیے، قرآن پاک کے غلط تراجم کے لیے، اور قرآن پاک کی آیتوں کو تحریف کر کے، سیاست دانوں کی پگڑیاں اچھال کے، فوجیوں کی پگڑیاں اچھال کے، ججوں کے خاندانوں میں گھس کے، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے کل رات جو کچھ ہوا بطی اللہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں وہ بھی دیکھ لیتے. تو سب کی پگڑی اچھالی گئی ہیں. کوئی ٹرمپ نہیں بچتا، کوئی نہیں بچتا، فرانس کا پرائم منسٹر نہیں بچتا، مودی صاحب نہیں بچتے، سونیا گاندھی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر. تو پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کا جو میں تو نگرانی کی مخالفت بھی کرتا ہوں، میں تو ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو بتا. ہمارے یہاں یوٹیوب نیا نہیں آیا. جب نئی جینز آئی تھی تو لوگوں کو پہننا نہیں آتی تھی، بہت مشکل سے ٹائٹ ہو کے ہوتے تھے اور بندھے ہوئے چلتے تھے بہت. پھر اس کے بعد جو بھی نئی چیز آئی اس کی مخالفت ہوئی، جو اس کو گائیڈ لائن دی گئی ہے، جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق کام کرے تو بہتر ہوگا. اور پابندیاں میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے ذہن میں نہیں ہیں. مطلب آپ نگرانی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہاں میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. ورنہ آئی ٹی بیٹھ جائے گا پاکستان میں. بالکل، اس کا ذکر خود فواد چودھری صاحب بھی کر چکے ہیں. ٹک ٹاک بند کر رہے ہیں، ہم بینکوں بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہی نہیں. اب ہمارے ہاں ایک اور متھ بھی ہے، مثلا آج بھی کچھ ججز نے ریمارکس دیے کہ باقی دنیا کے ممالک میں اگر وہاں کے ملک کے خلاف بات کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک متھ ہے. تو میرے خیال میں جن ریاستوں کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے ان کو کسی انفرادی ویو کی وجہ سے کہ کامران یوسف نے کیا کہا، ناصر بیگ چغتائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان ریاستوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے خیال میں اس ڈیبیٹ سے نکل کر کے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر یا ٹویٹر پر یا فیس بک پر کوئی لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک ہم غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. پاکستان 21ویں صدی میں ہم، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں جو میرے خیال میں بالکل ایک فضول بحث ہے. ان معاملات کو تو بہت عرصہ پہلے سیٹل ہو جانا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، دوسرے کو سننے کی ہمت نہیں ہے. اور یہ جو فالس ایگوز ہوتے ہیں نا، ہماری انا ہے، شاید اس سے ہم باہر نہیں آنا چاہتے. میرے خیال میں آئی ہوپ کہ یہ ہماری آخری ڈیبیٹ ہو، ہم اگلے سال دوبارہ اس پہ نہ بحث کریں. اور آخر میں اتنی میں بات کروں گا، ایک بڑا مشہور سینگ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ. پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہاں پر ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. دیکھیے یہ یوٹیوب کا بین اگر آپ کو یاد ہو، یہ پہلی بار بات نہیں ہوئی. ایک بار تو بند بھی کر دیا گیا تھا یوٹیوب، اور تقریباً سال بھر پھر اس کی عدالتی کارروائی ہوئی اور انہی عدالتوں نے اجازت دی تھی. سینسرشپ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ بیک فائر کرتی ہے اور چل نہیں سکتی. خصوصاً آج کل کے زمانے میں آپ ایک چیز بند کرتے ہیں، 100 اور پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر وہ چلیں گے. انسان اتنا ڈائنامک کیریکٹر ہے کہ وہ اس کو کیسے یوز کرتا ہے یہ نہ تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور نہ بعد میں اس کو دیکھ کے فوراً اس کو بند کر کے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. تو دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ سولوشن ٹو ایوری تھنگ. دیر از آلویز اے گرے زون، اور اس گرے زون میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے سینسبلی اور چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ پڑھے بغیر ڈیبیٹ کرتے ہیں لوگ.
माई फ्रीडम एंड्स जहाँ किसी की लाइफ का मसला शुरू होता है, जहाँ किसी की रिस्पेक्ट का मसला शुरू होता है और जहाँ किसी की पर्सनल फ्रीडम का मसला शुरू होता है. आई डू नॉट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज एवरीवन इन व्हाटएवर वे आई लाइक. उसमें मैं वर्ड्स भी जैसे मर्जी यूज करूं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सो बैलेंस होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एथिकल लाइंस हैं. ये यूट्यूब बंद करना कोई हल नहीं. ये नहीं कि बंदा मरीज हो गया तो डॉक्टर ठीक नहीं तो वो बंदे को खत्म कर देंगे. आप बंदे ना खत्म करे, डॉक्टरों की जो है ना वो ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए ताकि मरीजों के इलाज हो. जहां आप बीमारियां देखते हैं तो वहां इलाज तजवीज़ किए जाते हैं, बेहतरी की तरफ लोग बढ़ते हैं. तो ये नहीं कि वो दायरे को बंद कर दें आप. पाकिस्तान 21वीं सदी में हम, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हुए हैं जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फजूल बहस है. इन मामलात को तो बहुत अरसा पहले सेटल हो जाना चाहिए. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे का मौकिफ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अकोमोडेट नहीं कर पाते. तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं है. और ये जो फॉल्स ईगोज होते हैं ना, हमारी अना है, शायद उससे हम बाहर नहीं आना चाहते. मेरे ख्याल में आई होप कि ये हमारी आखिरी डिबेट हो, हम अगले साल दोबारा इस पे ना बहस करें. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जहां 24/7 ट्विटर पर भारत विरोधी बयान देने में लगे रहते हैं, उसी देश में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा आजकल हो रही है. क्योंकि इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग कुछ लोग जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टी या सेना के क्रिटिसिज्म के लिए कर रहे हैं. आपको यह बताते चलें कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और बाद में इसी अनुच्छेद के आधार पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस देश में आया. संयोगवश पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 19 में भी इसी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं. अगर कोई इस पर रोक लगाता है तो भारत में यह व्यवस्था है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं. भारत के इतिहास में केवल एक बार इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब 1975 से 77 के बीच हमारे देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगाई गई थी. लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार के प्रतिबंध दर्जनों बार लगाए जा चुके हैं. वहाँ 2013 से 16 तक तो यूट्यूब पर भी प्रतिबंध था. यह बात सही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं और इसके लिए अगर करते हैं तो साइबर लॉ का सहारा लिया जा सकता है. या अगर कोई देश सोशल मीडिया के थ्रू भारत में जासूसी करा रहा है, जैसे हाल में चीन के ऐप्स के बारे में थी, तो उस पर भी